بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل بنت اقبال وائس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میری جیسی قسمت کسی بھی عورت کی ہوگی، اور ایسی قسمت کسی کی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور مجھے اپنے ایک کزن سے بہت زیادہ محبت تھی جو کہ فوج میں تھا۔ میں اسے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا، لیکن کبھی ہماری آپس میں بات نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ بس ایک دوسرے کو سلام بھی کیا تو صرف دور سے ہی۔ اور ہمارے ماں باپ نے سمجھ لیا تھا کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میری ماں تھی، اور اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں تھی، صرف بابا تھے، وہ بھی بہت زیادہ بیمار تھے۔ ہمارا خاندان ہمیشہ سے ہی اس ملک کی خدمت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہمارے بہت سے لوگ اس ملک کی خدمت میں شہید ہو چکے تھے۔ میرا اپنا بھائی بھی شہادت کا جام نوش کر چکا تھا۔ مجھے افضل سے بہت محبت تھی، وہ آرمی میں تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ پکا کروا دیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اتنی خوش کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ جس سے محبت کی تھی وہی مجھے مل گیا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، وہ ہمیشہ ہی باہر رہتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا۔ گھر میں اس کی ایک بہن تھی اور ایک بابا، میں اس کا ہمیشہ انتظار کرتی رہتی۔ کوئی عید، کوئی تہوار ہوتا اور وہ نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا میرے لیے عید کا ماحول بن جاتا تھا۔ میں تیار ہوتی، سجتی سنورتی، اپنے شوہر کے لیے دل سے اپنے آپ کو سجاتی، سب سے خوبصورت جوڑا پہنتی تھی۔ پھر ہم لوگ جو وقت ساتھ گزارتے تھے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ پھر میری اس خوشیوں بھری زندگی میں ایک دکھ نے ڈیرے ڈال دیے، جب ہمیں پتہ چلا کہ افضل کسی آپریشن پر گیا تھا لیکن وہاں سے واپس نہیں آیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ پر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی لاش کو تلاش بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ برفانی پہاڑ تھے اور برف گر گئی تھی۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ٹن برف اٹھانی پڑے گی، اور ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی اور کہانیاں بھی اس علاقے سے پہلے بھی منسوب تھیں، اور مجھ جیسی عورتیں پہلے بھی تھیں جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن پھر ساری زندگی واپس نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اوپر برف کا پورا پہاڑ گر جائے گا تو اس کی لاش کو بھی تلاش کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہ کام کرے گا بھی کون؟ مجھ پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری زندگی سے ساری خوشیاں ختم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا، میری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا۔ اس 1 سال میں بھی وہ صرف 3 دفعہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میرے لیے سب لوگ بہت دکھی تھے، لیکن میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ دکھ صرف میرا تھا۔ افضل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اس کے بابا جو بستر مرگ پر پڑے تھے، اب انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اتنا ہی بتا دیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے یا نہیں۔ اگر مر گیا ہے تو ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس کا انتظار کریں۔ لیکن ان لوگوں سے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو ہمیں مل جاتا، اور معذرت کے ساتھ ہم اس کی لاش بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے کتنا بڑا دکھ ہے، اور پھر آپ اس کو آخری دفعہ دیکھ بھی نہ پائیں، یہ اس سے بھی بڑا دکھ تھا۔ میری زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اب تیرا اس گھر میں کیا کام ہے، تو واپس آ جا۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں اس کے باپ کی خدمت کرتی تھی اور اس کی بہن کے لیے کھانا پکاتی، گھر کو سنبھالتی تھی۔ وہ لوگ بھی میرا بہت شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹی تم چلی جاؤ، اور تم نے کسی اور سے شادی کرنی ہے تو تم کر لو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح کرتے کراتے 5 سال گزر گئے۔ میری ماں ایک دن مجھے زبردستی مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ ان کو سارا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی، اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ شوہر کی موت کا پکا پتہ نہ ہو تو 4 سال انتظار کرنے کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہماری تو اکلوتی بیٹی ہے، تیرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے خوش رکھوں گی، تیری شادی اچھے گھر میں کراؤں گی، اسی لیے میں نے تیری شادی افضل سے کروائی تھی، کیونکہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اس کی محبت مل جائے، وہ اپنی محبت سے دور نہ رہے۔ لیکن اب 5 سال سے تجھے ایسی بیواؤں کی سی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور تیرے باپ کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ بس تو دوسری شادی کر لے، افضل اب نہیں آئے گا۔
ارے پگلی، 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی بلا 5 سال کے لیے بھی جاتا ہے کیا؟ میرے دل میں بھی یہ بات اب بیٹھنے لگی تھی کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنی جان کے واسطے دیے، مجھے رو رو کر دکھایا اور کہا کہ میری آخری خواہش سمجھ کر یہ بات مان لے۔ میرے سسر نے بھی کہا کہ بیٹی تم شادی کر لو۔ ہاں، میرا بیٹا بھی لگتا ہے کہ اس ملک پر قربان ہو گیا ہے۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ شہید ہوا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی تھی۔ مجھے افضل خوابوں میں آتا تھا۔ وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی گزارو، میں واپس نہیں آؤں گا۔ افضل کے چاچو کا ایک بیٹا تھا جو افضل کی عمر کا ہی تھا۔ وہ ادھر ہی کام کرتا تھا۔ میری ماں نے قسم کھا لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور فوجی سے نہیں کرواؤں گی، بلکہ کسی ایسے انسان سے کرواؤں گی جو بس ادھر ہی کاروبار کرتا ہو اور ہر پل میری بیٹی کے ساتھ رہے۔ اس کا نام ظفر تھا۔ یہ افضل کا بہت اچھا دوست بھی تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ بچپن میں ایک ساتھ کھیلے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ میں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اچھا انسان تھا۔ میری ماں نے میرے رشتے کی بات اس سے کی تو اس نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ وہ بھی افضل کی بیوہ کو سہارا دینا چاہتا تھا۔ اس کی نیت بری نہیں تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو افضل کا دوست تھا، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ میں افضل سے بہت محبت کرتی تھی۔ کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ میری ماں نے کہا کہ پاگل، یہ بے وفائی نہیں ہے۔ بے وفائی تو زندہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، مرے ہوئے کے ساتھ بھلا کون سی بے وفائی؟ میری ماں نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ میں یہ شادی ابھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو اکیلی رہ جائے گی، میری روح کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ ظفر سے جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات ہی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے افضل کی موت کا بہت دکھ ہے، وہ بہت اچھا انسان تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اس کی جگہ پر تو آ گیا ہوں، لیکن جب تک تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تم جیسے ہو رہ سکتی ہو۔ مجھے ظفر کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ اب افضل کبھی واپس نہیں آئے گا اور میری زندگی ظفر کے ساتھ ہی ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور پورے 7 مہینے گزر گئے۔ اب ہم لوگوں میں ویسا ہی تعلق بن گیا جیسا میرا افضل کے ساتھ تھا۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتانے لگے۔ وہ بھی مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا تھا کہ آج میں نے ایسا کیا، آج اتنے گاہک آئے، میں آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں گھر کے لیے کوئی اچھی سی چیز لینا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے لیے سونا بھی بنایا تھا، کیونکہ ہماری شادی تو اسی طرح ہوئی تھی کہ بس نکاح کی رسم ہو گئی۔ پر اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کھلائیاں خالی نہ رہیں۔ اس نے میرے لیے سونے کی 2 چوڑیاں بھی بنوائی تھیں، اور اس نے کہا تھا کہ ان کو مجھے ہمیشہ پہن کر رکھنا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کو اچھے طریقے سے جینا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، یا جن کی جیتے جی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ اچانک سے ہی اس کو صبر آ جاتا ہے، نئی چیزوں میں جا کر وہیں کا ہو جاتا ہے، نئے لوگوں کے ساتھ بھی رہ لیتا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ایک گھر میں گزارتی ہے، لیکن صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنے سے ہی وہ کسی پرائے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے، اور اگلے ہی دن وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ انسان کو شاید اسی طرح بنایا گیا ہے۔ میرے دل میں بھی افضل زندہ تھا، لیکن اب میرا شوہر ظفر تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب میری زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ ایک دن وہ صبح صبح اٹھا تو بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، اور اس کی میرے ساتھ یہ پہلی سالگرہ ہے، تو آج کے دن کو وہ خوب اچھی طرح منائے گا۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اچھا سا کھانا لے کر آؤں گا، تمہیں آج کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم وہی والا جوڑا پہن لینا جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، لیکن اس دن تم اچھے سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا تو تھا، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، پر میرے سارے کپڑوں میں سب سے زیادہ اچھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ کام پر چلا گیا تو میں تیار ہونے لگی۔ آج میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی،
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کہیں جا کر میں نے ظفر کو اپنا شوہر قبول کر لیا ہے اور اب مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں پوری طرح سے تیار نہیں ہوئی تھی۔ میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ شاید جلدی آ گیا ہے یا شاید کوئی چیز بھول گیا ہوگا۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی زیادہ عجیب اور حیران کن تھا۔ سامنے کی حالت دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ظفر نہیں بلکہ افضل کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، شاید بیمار رہا تھا یا کسی ایسی جگہ پر رہا تھا جہاں پر اسے ٹھیک سے کھانا نہیں ملا تھا۔ لیکن میں فوراً پہچان گئی، یہ تو افضل ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ وہ میرے قریب بڑھا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ اب تو میں ظفر کی بیوی ہوں، اس کی نہیں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں کہاں تھا؟ کتنی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ظفر کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری ماں وہاں پر نہیں تھی، پر سامنے والوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پر ہو۔ میں نے کہا اندر تو آؤ، بیٹھو تو صحیح۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے اور اب اس کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ پہلے وہ موت مانگتا رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے برے حالات میں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پھنس گیا تھا جہاں پر لوگوں کو اس کی زبان بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کی نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ انہی لوگوں نے اس کا علاج کیا اور پھر وہ وہیں پر رہنے لگا اور بڑی مشکل سے مجھ تک واپس پہنچا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ہی بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ پاکستان سے نکل کر کسی اور علاقے کی حدود میں چلا گیا تھا اور وہاں سے گھومتا ہوا، خود کو بچاتا ہوا وہ واپس پاکستان آیا تھا، کیونکہ وہ ایک فوجی تھا۔ اسے بہت مشکل کا سامنا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ پھر سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا کھاؤ گے؟ میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کب سے یہ کھانا پسند آنے لگا؟ میں تو یہ سب نہیں کھاتا اور تم بھی نہیں کھاتی تھی۔ وہ مجھ سے نارمل طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ نارمل نہیں تھا، لیکن شاید اسے اس بات کا سکون تھا کہ وہ واپس گھر آ گیا اور میں اسے کیا بتاتی کہ اب تک گھر اس کا تھا ہی نہیں۔ اس نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ اچانک سے غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اتنے سالوں بعد اور تم میرے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں غیروں کی طرح پیش آ رہی ہو؟ کیا بھول گئی ہو مجھے؟ یہ تو یاد رکھتی ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری محبت نہیں جو تم مجھے بھول گئی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا تمہارے اوپر حق ہے۔ تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ تم یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی وہ مجھ سے اتنے سارے سوال کر رہا تھا اور میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ تبھی ظفر گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھوں میں پھول تھے اور کافی ساری چیزیں تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور جب افضل کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ افضل اس کے گلے لگا اور اس نے کہا میرے دوست، میں نے تجھے بڑا یاد کیا۔ میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ظفر کا رویہ بھی میری طرح ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں بھی وہاں پر آ گئی، کیونکہ اس کو بھی سامنے والوں نے بتا دیا تھا کہ افضل پوچھتا ہوا آیا تھا۔ وہ بھی افضل کا نام سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ وہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب بہت خوش تھے، لیکن جب میرا معاملہ سامنے آیا تو ظفر کے ساتھ ساتھ افضل کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو اپنی بیوی چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، یہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ افضل نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تھی تمہاری محبت، بس اتنی سی محبت تھی؟ میں غائب کیا ہوا؟ تم نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی؟ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنا منہ کالا کیا ہے، میری عزت کا سودا کر دیا تم نے۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تو تم نے زنا کیا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قسم کی لڑکی ہو، تم تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ مجھے کہا تھا نا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، آخری سانس تک انتظار کروں گی، تو بس اتنا سا انتظار تھا، ختم ہو گیا، سب ہمت جواب دے گی۔
میں بھی تو اتنا دور تھا، برے حالات میں تھا، لیکن ہمیشہ تمہیں یاد کرتا رہا، یہ سوچ کر ہمت کی کہ تمہارے پاس واپس آ جاؤں گا، اور سیدھا تمہارے پاس واپس آیا، اور اپنے گھر جانے کے بجائے تمہارے پاس آیا۔ اپنے باپ کو دیکھنے کی بجائے تمہیں دیکھنے کی خوشی تھی، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میرا مان توڑ دیا۔ میں یہ سب کچھ سن رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ افضل چلا چلا کر سب کو کہہ رہا تھا کہ آپ سب نے یہ کیسے ہونے دیا؟ یہ میری بیوی تھی، اس کو کسی اور سے کیسے نکاح کرنے دیا؟ یہ ہمیشہ میری بیوی رہے گی نا؟ اس کے ساتھ میں نے نکاح کیا ہے، آپ سب کی موجودگی میں کیا تھا۔ اس نے کہا کہ گواہ ہیں آپ لوگ یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ میری بیوی رہے گی، چاہے میں 10 سال بعد آؤں، چاہے میں 15 سال بعد آؤں۔ تو میرے سسر نے کہا کہ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی مفتی کو بلایا گیا، جس کے پاس میں مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر 4 سال تک مسلسل شوہر لاپتہ رہے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے، اسی لیے تمہاری بیوی نے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ بچی میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی، اور میں نے اس کو یہ مسئلہ بتایا تھا۔ اس کی ماں اس کی شادی کے لیے فکر مند تھی، اس نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ افضل نے کہا کہ کیا ٹھیک کیا؟ میرا کیا؟ میں نے تو اس کو طلاق نہیں دی۔ مفتی نے کہا کہ ہاں، ایک بات یہاں پر بہت اہم ہے کہ اگر شوہر 4 سال کے لیے دور رہے تو بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، لیکن جب 4 سال کے بعد دوسرا شوہر واپس آ جائے تو بیوی اسی کے نکاح میں جائے گی، یعنی پہلے شوہر کے ساتھ رہے گی، اور اس کا دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ افضل تم ہی اس کے شوہر ہو، اور ظفر اب تمہارا اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہے۔ یہی شرعی مسئلہ ہے، اور یہی شریعت کا حکم ہے۔ جب یہ بات مفتی صاحب نے بتائی تو افضل کے چہرے پر ایک سکون آ گیا، لیکن ظفر کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی بات کی سزا ملی ہے، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا کر دیا آپ لوگوں نے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا پہلا شوہر ہے، اور ان کا نکاح پھر سے بحال ہو گیا ہے۔ جب میری ماں مجھے مفتی صاحب کے پاس لے کر گئی تھی، تب انہوں نے مجھے آدھی بات بتائی تھی۔ وہ پوری بات بتانا چاہتے تھے، پر میری ماں نے انہیں اپنی باتوں میں لگا کر بات کو گما دیا تھا، اور وہ بھی شاید بتانا بھول گئے تھے۔ کاش انہوں نے اس وقت مجھے پوری بات بتائی ہوتی، لیکن افضل کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یہ سب جانتے ہیں، پورا گاؤں جانتا تھا۔ اس کے اپنے باپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ میں نکاح کر سکتی ہوں۔ میں نے 5 سال اس کا انتظار کیا تھا۔ 4 سال تک انتظار کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے۔ میں نے تو 5.5 سال اس کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ تب بھی واپس نہ آیا تو میں کیا کرتی؟ افضل نے مجھے کہا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، میں اسے بھول جانے کو تیار ہوں، تمہیں معاف کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ تم ضرور پریشان ہو گئی ہوگی، لیکن اب تم میرے گھر چلو اور دوبارہ اس آدمی کا نام بھی نہیں لوگی۔ میں جیسے ہی جانے لگی، ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے کیسے؟ یہ میری بیوی ہے، یہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ دونوں لڑنے لگے۔ مجھے ایسے لگنے لگا کہ میں کوئی چیز ہوں جس کے لیے 2 بچے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ سب نے ظفر کو سمجھایا کہ اب تمہارا اس کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، تم ایک طرف ہٹ جاؤ۔ میں افضل کے ساتھ چلی گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میری حالت کچھ عجیب سی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم نے مفتی صاحب کی بات نہیں سنی؟ میں ہی تمہارا شوہر ہوں، پھر تم مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ تمہیں بڑا شوق تھا نا فتویٰ لینے کا، اسلام کے اوپر عمل کرنے کا، کہ 4 سال تک شوہر واپس نہیں آیا تو چلو شادی کر لیتی ہوں، لیکن اب اسلام کا پتہ چل گیا نا تمہیں کہ اب میں واپس آ گیا ہوں تو میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اب اس انسان کو اپنے دل سے نکال دو، وہ ایک سانپ ہے جس نے اپنے ہی دوست کی بیوی کے ساتھ شادی کی۔ کہنے کو میرا بھائی، میرا کزن، میرا سب کچھ تھا، میرے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کے تھا۔ میں نے اسے کبھی کزن نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ بھائی سمجھا تھا، لیکن اس نے جو کیا شاید وہی کر سکتا تھا، کیونکہ جو لوگ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ہمارے ساتھ وہی دھوکہ کرتے ہیں۔ افضل کے ساتھ رہنے لگی، اس کا رویہ میرے ساتھ کچھ عجیب سا تھا۔ وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اتنے سارے حالات کاٹ کر آیا تھا۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس کی باتوں میں طنز تھا، اس کے لہجے میں زہر تھا، اسے مجھ پر غصہ تھا، اس کے اندر کی مردانگی ٹھانٹھیں مار رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب کچھ بہت مشکل تھا، میں سمجھ سکتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کے دل میں میری محبت جاگنے لگی۔ ادھر ظفر بار بار مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے فون کرتا تھا، لیکن افضل نے میرا فون ہی توڑ دیا۔ اب اس میں
میری کیا غلطی تھی؟ میں اسے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اگر مفتی صاحب کی بات ٹھیک تھی تو پھر افضل ہی میرا شوہر تھا۔ مجھے کسی اور کے ساتھ رابطے میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں ساری ساری رات روتی رہتی، یہ سوچتی کہ میری زندگی کو تو عذاب بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ میری ماں نے کیا تھا۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتی، افضل واپس آتا یا نہ آتا، مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی تھی۔ لیکن جس دن سارا کچھ ٹھیک ہونے لگا اسی دن سارا کچھ پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں افضل کے ساتھ 3 مہینے رہی۔ جب ایک دن ظفر گھر آ گیا، اس نے کہا مجھے میری بیوی واپس کرو۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، وہ بہت دکھی لگ رہا تھا۔ شاید اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کا گھر سونا ہو گیا تھا، میرے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ اسے میری عادت ہو گئی ہے۔ میں تو باہر ہی نہیں آئی تھی۔ مجھے افضل نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں باہر آنے کی۔ باہر جھگڑا ہونے لگا، لڑائی ہونے لگی، پھر سے مفتی صاحب کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے ظفر کو سمجھایا کہ اب تم ان کے ساتھ آنا جانا بھی نہیں رکھ سکتے اور تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے لیے یہ بات بھی بڑی مصیبت سے کم نہیں تھی، جبکہ ماں بننا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن اس بچے کا باپ کون تھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ظفر کے ساتھ رہ رہی تھی، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اور 2 ڈھائی مہینے سے میں افضل کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق میرا حمل بھی اتنا ہی تھا، 2.25 مہینے بتایا جا رہا تھا۔ اس بچے کا باپ کون تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور یہ تب ہی پتا چل سکتا تھا جب بچہ اس دنیا میں آتا۔ افضل اور ظفر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ ظفر نے کہا اس کی کوکھ میں میرا بچہ ہے، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو رکھو، لیکن بچے کو میں لے لوں گا۔ میرے شوہر یعنی افضل نے کہا کہ بچہ بھی میرا ہے اور بیوی بھی میری ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر تو نے میرے گھر میں قدم رکھا یا میری بیوی کا نام بھی لیا۔ افضل بار بار میرا نام لینے لگا۔ ان دونوں کی لڑائی شدت اختیار کر گئی، ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ میں چلا چلا کر رو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے میرے سسر نے بھی تانے دینا شروع کر دیے، میری نان نے بھی، کہ تمہارے لیے 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایک دوسرے کی جان تھے، ایک دوسرے کو ذرا سا بھی دکھ نہیں پہنچا سکتے تھے، اور آج کیسے ایک دوسرے کے لیے دشمنوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں شوق چڑھا تھا شادی کرنے کا، پہلے شوہر کی بیوی بن کر بیٹھنا تھا نا، محبت کے تو بڑے دعوت کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تب تک ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ظفر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بچہ میرا ہے، اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ تمہارے بغیر رہ لے گا، میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے دوں گا۔ میں پریشان تھی کہ کہیں یہ سچ مچ میرے بچے کو نہ لے جائے، اور ادھر افضل نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ظفر کا ہے تو پھر ہم یہ بچہ اس کو دے دیں گے۔ دونوں صورتوں میں ہی مجھے میرے بچے سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں ہی جانتی تھی۔ اگر میری کوکھ میں یہ بچہ نہ ہوتا تو میں ابھی تک خودکشی کر لیتی۔ مجھے ظفر نے کسی اور نمبر سے ایک وائس میسج بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے اب تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور تم مجھے اپنی زندگی میں واپس نہیں چاہیے، لیکن اپنا بچہ میں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میں نے افضل کو بھی کسی اور سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اسے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی کوکھ میں اس کا انسان کا بچہ ہے تو میں اس بچے کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے اندر میرا بچہ تھا اور میں اب ایک ماں بن چکی تھی۔ میں ان دونوں کی بیوی بن کر نہیں بلکہ اس بچے کی ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اس بچے نے پیدا ہونا تھا، اور اسی ٹائم ٹیسٹ کر کے یہ پتہ بھی لگا سکتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے۔ لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب آپریشن کر کے میرے بچے کو پیدا کیا گیا تو ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ میرے بچے کو پیدائشی طور پر ایک دل کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انسان کا بچہ نہیں ہے، اس کی جلد بہت ہی عجیب طرح کی تھی۔
जैसे कोई दरख्त होता है, उसको जो कोई भी देखता था उसकी आंखों में आंसू आते थे। वो कानों का हाथ लगाने लगता। मेरा क्या कसूर था? क्या ये मेरी सजा थी? लेकिन मैंने तो ऐसा वैसा कुछ नहीं किया था। दरअसल ये इन दोनों की सजा थी जो इस बच्चे के ऊपर अपनी अना का खेल खेल रहे थे। कोई उसको मुझसे छीन लेना चाहता था तो कोई उसको रखना नहीं चाहता था। रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा जफर का था, लेकिन उसने बच्चे को लेने से इनकार कर दिया और अफजल ने कहा कि वो भी इसको नहीं पालेगा। जफर तो हमेशा के लिए ही मंजर से गायब हो गया, क्योंकि उसे सिर्फ अपने बच्चे तक ही मुझसे मतलब था। लेकिन जब मैंने अफजल को कहा कि मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ, तो उसने कहा कि फिर तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। मैंने कहा कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा था, ताकि तुम जफर के पास चली जाओ। मैंने कहा कि तुम कभी भी ऐसे इंसान नहीं थे। तुम्हें याद है, हमने एक दूसरे से मोहब्बत की थी। उसने कहा कि अगर तुम्हें वो मोहब्बत याद होती तो तुम उसके साथ कभी शादी नहीं करती। तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मैंने कहा कि तुम भी मेरे दिल से उतर गए हो, और अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो बेशक मुझे छोड़ सकते हो। अफजल ने मुझे तलाक दे दी। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। अब मैं इस बच्चे को पालती हूँ। दुनिया वाले इसके बारे में जो भी बोलते रहें, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी औलाद है। मेरे लिए मेरी जान से प्यारा है, मेरा बेटा। मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगी। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे बच्चों की उम्र ज़्यादा नहीं होती, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। मैं इसको इतना ख्याल रखूंगी कि इसको कभी कुछ नहीं होगा। बस अब मुझे यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। कभी कभी सोचती हूँ कि इस सब में मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या कसूर था।